کامل مرشد اس لیے چاہیے ہوتا ہے، ہم دنیاوی طور پہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ٹیچر چاہیے ہوتا ہے یا نہیں چاہیے ہوتا؟ ہم پرائمری میں ہوتے ہیں تو پرائمری ٹیچر چاہیے ہوتا ہے، سیکنڈری میں ہوتے ہیں تو وہ چاہیے ہوتا ہے، ہم ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کا ٹیچر ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اس یونیورسٹی میں ہم ایڈمیشن لیتے ہیں، اس ادارے میں جا کے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ روحانی تعلیم کے لیے بھی ہمیں ایک شیخ چاہیے ہوتا ہے، ایک مرشد چاہیے ہوتا ہے، تاکہ وہ جو روحانی معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں آسانی ہو۔ اور یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک اسٹک ہے، وہ روشن کی آپ نے، ٹھیک ہے، اور اس لکڑی سے آپ نے دوسری لکڑی کو روشن کر دیا، یہ چراغ سے چراغ روشن کر دیا آپ نے، چلتے چلے جائیں، جو آخری چراغ روشن ہوگا تو جو روشنی اس میں ہے وہی پہلے میں ہوگی۔ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا اور میرا سلسلہ اگر چشتیہ ہے تو یوں سمجھیں کہ میں نے بابا فرید کے ہاتھ میں دیا، میرے مرشد نے بابا فرید کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ میں دیا، ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ہاتھ دیا اپنا، اور پھر وہ ہاتھ امام حسن بصری سے وہ ہاتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچا، اور مولا علی سے وہ ہاتھ میرے آقا کریم کے ہاتھ میں گیا ہے۔ اور آقا کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جس نے تم سے بیعت کی اس نے تم سے بیعت نہیں کی، اس نے ہم سے بیعت کی۔ محبوب وہ ہاتھ تمہارا نہیں، وہ ہاتھ ہمارا ہے۔ تو یہ ہاتھوں میں ہاتھ کا جو سلسلہ ہے ایک تسلسل ہے، اور یہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں اور روشنی وہی ہے، فیض وہی ہے، یہ سارے اسی راہ کے چراغ ہیں۔ کسی بھی چراغ کو تم پکڑو گے تو پہنچو گے سراج منیرہ تک۔ تو شیخ کا دامن بڑا ضروری ہے، کسی بھی سلسلے سے ہیں، اگر وابستہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ تصور شیخ یعنی کسی کے مرشد حیات ہیں، موجود ہیں، تو وہ مرشد کی بارگاہ میں آ سکتا ہے، فیض لے سکتا ہے، صحبت مرشد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور کسی کے مرشد نہیں ہے، یعنی دنیا سے پردہ کر گئے یا دوسرے شہر میں ہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہیں، تو وہ اپنے پیر سے جو فیض لیتا ہے اس فیض کا نام تصور شیخ ہے۔ یا یوں سمجھیں، آج کے دور میں آسان کر دوں کہ اگر آپ آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں تو وہ تصور شیخ ہے، ٹھیک ہے، بہت ایزی سمپل ہے کہ، اور یہ بہت خوبصورت راہ ہے۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا، اقبال فرماتے ہیں کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کہ ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اصل میں بعض چیزیں پبلک کی نہیں ہوتی، اور پھر یہاں ایک محدود وقت بھی ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جانا۔ بہرحال میں آپ کا سوال چونکہ سب نے سنا ہے تو میں جواب بھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، شریعت جو ہے وہ ظاہر کا نام ہے، شریعت ظاہر کا نام ہے، ہمارے جتنے ظاہری اعمال ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت کہا جاتا ہے، ہمارے ظاہر پہ لاگو ہوتی ہے۔ اور ایک اندر کی دنیا ہے جسے باطن کہا جاتا ہے، من کی دنیا۔ طریقت جتنی بھی ہے وہ اندر کی ہے، باہر کے لیے نہیں ہے، باہر شریعت ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ شریعت بنیاد ہے۔ اسلام نے کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ شریعت پر ہے، چاہے وہ تصور اس کا وہ قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا اسے دیکھ رہا ہے، اس کا یہ تصور نہیں، صرف وہ نماز پڑھ رہا ہے، شریعت نے کہا تمہاری نماز ہو گئی نا۔
زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ کب دینی چاہیے؟ سال میں جو صاحب نصاب ہے وہ 2.5% دے گا۔ یہ تو ہے شریعت۔ اب طریقت کو سمجھیں، بہت آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ باطن کا نام ہے طریقت۔ مثال کے طور پہ شریعت یہ کہتی ہے اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف نیت کی، میں نے نماز کی، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوا؟ شریعت ہے۔ طریقت والے کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کیا، اپنا رخ کعبے کی طرف کیا، تو اپنے دل کو بھی رب کعبہ کی طرف کر لو، ٹھیک ہے؟ یہ طریقت ہے۔ آپ نے 2.5% اللہ کی راہ میں دیا، بہت اچھی بات ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، شریعت نے یہی لاگو کیا۔ اور دین کیا کہتا ہے؟ میانہ روی اختیار کرو۔ لیکن جنہوں نے اپنے پورے گھر کا سامان لا کے حضور کی بارگاہ میں دے دیا، اسے کیا کہو گے؟ کیا انہیں شریعت کا نہیں پتہ تھا؟ یعنی 2.5% دینا تو شریعت ہے، اور حضور کی حدیث ہے کہ میانہ روی اختیار کرو۔ لیکن ایسے بھی تو تھے کہ جنہوں نے گھر کا سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ طریقت ہے۔ 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، حضور پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ طریقت بیسیکلی میرے حضور کا طریقہ ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے والے شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، اور جو 6 نمازیں پڑھتے ہیں وہ میرے حضور کے طریقے پر، طریقت پر عمل کرنے والے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، اس میں کوئی الگ الگ شے نہیں ہے، نہ شریعت الگ ہے نہ طریقت الگ۔